رات دیوانی تانیہ تار ناول قسط نمبر 71۔ فائق وہیں تھم گیا، مڑ کر حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگا جس کا چہرہ چاند کی روشنی سے دمک اٹھا تھا۔ اینی کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ فائق کے دل میں حق اور جذبات کا طوفان سا بھر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ یوں مجھے روکنے کا مطلب جانتی بھی ہو؟ وہ ذرا اپنے جذبات سے ہی خفا ہوتا، غصے سے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں میں جکڑتا بولا۔ اینی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ فائق کے لیے دوسرا شوق تھا ان کے نکاح، یہاں تک کہ رخصتی کو سال بیت گیا تھا۔ ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کی جانب بھی نہیں دیکھا تھا، اور شاید اس دن کے بعد حالات ایسے ہوں گے فائق نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ اب بھی اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ خفا ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ بلال کے بھاگنے سے نہیں، بلکہ آپ کی اچھائیوں نے مجھے آپ کا کر دیا ہے۔ میں صرف آپ کے بارے میں سوچتی ہوں اور کسی کے بارے میں نہیں۔ اس دن میں نے جو بھی باتیں کی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میرا ارادہ آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن بس میرے منہ سے نکل گئی۔ میرے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا، کچھ بھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ فائق اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا، جبکہ اینی دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ معلوم نہیں کیوں فائق کے دل و دماغ میں ایک اچھا سا احساس اجاگر ہوا تھا۔ وہ جو پہلے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، اب چاندنی میں دمکتے اس کے چہرے کو دیکھنے کی نظر بدل گئی تھی۔ اگر آپ مجھے پھر بھی معاف نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے۔ اینی کچھ دیر اس کے بولنے کی منتظر رہی، لیکن وہ تو بت بنا کھڑا تھا۔ تو تمہیں میرے اندر کیا اچھا لگ گیا؟ کچھ دیر کے بعد وہ بولا۔ احساس۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور ایک خوبصورت دل۔ میں پہلے سمجھ نہیں سکی آپ کو۔ مجھے لگتا تھا میرا آئیڈیل وہ ہے جو سب سے منفرد ہے، اسے کسی کی پرواہ نہ ہو سوائے میرے، اور آپ نے باقی سب کی پرواہ کی سوائے میرے۔ وہ منہ بسوڑ گئی اور مجھے احساس دلایا کہ ہم ایک خوبصورت سی فیملی کا حصہ ہیں، جہاں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صرف خود کو دیکھیں۔ اس فیملی کا ایک ایک فرد ہمارے لیے قیمتی ہے، اور ہمیشہ دوسروں کا احساس دل میں رکھ کر ہی انسان خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ فائق کا منہ اور شیب میں کھل گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، اتنا گیانی بابا ہوں میں، مجھ پر تو ٹکٹ لگ جانی چاہیے۔ دوسروں کو راہ راست پر لاتا ہوں۔ واو۔ وہ اپنا ہی شانہ تھپتھپانے لگا۔ اینی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، کیا یاد رکھو گی؟ معاف کیا۔ وہ کافی خوش لگ رہا تھا۔ اینی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ چاند کی چاندنی نے دونوں کو اپنے آغوش میں لیا ہوا تھا، اور وہ کوئی نرم گرم مدھم رومانٹک بات کرنے کی بجائے کیا فالتو بول رہا تھا۔ اینی کو اب غصہ چڑھنے لگا۔ وہ جو پہلے شرمندہ سی تھی، اب غصے سے دیکھنے لگی۔ بہت نوازش آپ کی۔ اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی، جبکہ منہ میں بڑبڑا بھی رہی تھی۔ عجیب انسان تھا، یہ کوئی وقت تھا فالتو باتیں کرنے کا؟ اس کا دل اس کی قربت پر بیٹس مس کر رہا تھا، اور وہ سر جھکاتی اس سے پہلے باہر نکلتی کہ فائق کے ہاتھ کی گرفت میں اس کی کلائی جکڑ گئی۔ ویسے مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ میری بیوی رومانٹک موڈ میں رہتی ہے۔ پیچھے سے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے وہ اس کے کان کے قریب مدھم لہجے میں بولا۔ اینی نے اسے بازو مارا۔ چھوڑے مجھے، وہ غصے سے بولی۔ اتنا غصہ؟ فائق کے لب مسکرا دیے۔ تو اور نہ کروں؟ بالکل کچھ نہیں یاد پتا آپ کو، وہ بے ساختہ کہے گی، جبکہ فائق کا کہکا ابھرا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سب پتہ ہے۔ وہ آہستگی سے اس کے گال چھوتا بولا۔ بس تمہارا
تھوڑا بہت لحاظ کر رہا تھا، لیکن لگتا نہیں تم اس موڈ میں ہو کہ تمہارا لحاظ کیا جائے۔ دارا کے قدموں کی گونج تھی، نہ جانے بلال کو کیوں محسوس ہوئی، حالانکہ باقی سب لوگ بھی وہاں چل پھر رہے تھے۔ پھر ایک ہی انسان کے قدموں کی گونج اس کے کانوں میں کیوں پڑی؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بلال نے منہ پھیر لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دشمن کی فہرست میں ایک تم بھی ہو۔ دارا بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ بلال اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں جیت کا جشن تھا اور بلال کی نظروں میں ہار۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ کیا بہاریں مل گئی یہاں پہ کچھ اور، یا کچھ مل گیا جو میرے پاس نہیں اور تمہارے پاس ہے؟ الٹا تم نے ان لوگوں کو بھی گوا دیا جو تمہارے اپنے تھے۔ تمہارا بھائی تمہیں یہاں ان سلاخوں کے پیچھے لانے کا سبب بنا، تمہارے دوست، بھائیوں جیسے کزن، کیا اوقات رہے گی؟
ابھی تو تمہاری ماں کو اس کی خبر نہیں، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ خبر پورے شہر میں پھیلے گی کہ دارا سکندر اگر لٹ گیا ہے پھر بھی دارا سکندر ہی رہے گا، کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور تم نے یہ سب کچھ پلان کیا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تم نے اس جوکر کو روپ کیوں دھاڑا؟ کیوں جا کر اس سے ملے؟ اگر اتنی بھارے سے محبت تھی تو میرے سے پہلے جا کر اس جوکر کو مار دیتے تو میں مان لیتا تمہاری اس سستی عاشقی کو۔ دارا نے سلاخوں میں سے ہی اس کے بازو کو جھنجھوڑا اور چھوڑ دیا، جبکہ غصے سے پڑتے ماتھے پہ بل واضح تھے کہ وہ شدید بھڑکا ہوا ہے۔ جواب دو، اب کس لیے نظریں جھکائے بیٹھے ہو؟ کیوں ملے جا کر اس سے؟ وہ بھڑکا۔ تمہاری وجہ سے، بلال چیخا۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے کوئی اور چھوئے، کسی اور کے ساتھ رہے، اس کے بچے کی ماں بنے۔ بکواس اندر رکھو اپنی۔ دارا نے اس کا گریبان جکڑ لیا۔ لگ رہی ہے نا دارا، لگ رہی ہے نا؟ میرے منہ سے اپنی بیوی کے لیے یہ لفظ مجھے بھی بہت لگتی تھی جب میرا دماغ یہ سوچتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں عزت سے دیکھتی ہے، تم سے بات کرتی ہے، تم سے نخرے اٹھواتی ہے۔ میرے اندر تمہارے نام کا زہر بھر جاتا تھا اور میرا بس نہیں چلتا تھا تمہیں جان سے مار دوں تاکہ کوئی بچے ہی نہ۔ بلال بھڑک کر بولتا اسے گریبان آزاد کرا گیا۔ دارا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں سکون سے کیوں رہنے دیتا؟ بتاؤ مجھے کیوں؟ تم میرے دشمن تھے مگر میں تمہارا دشمن نہیں تھا۔ میں نے ہر طریقے سے اسے تم سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن تم دونوں نے ایک دوسرے کا ہونا ہی تھا۔ لیکن گوارا نہیں تھی مجھے یہ بات، اور پھر میں نے سوچ لیا کہ تمہیں اس جوکر نامی شخص میں الجھا کر جیل میں قید کرواؤں گا اور خود بہارے کے ساتھ رہوں گا۔ تبھی میں نے اسے اس پاگل خانے سے نکلوا لیا اور پیسے لگا کر اس کا نام وہاں سے کٹوا دیا، یہاں تک کہ آج تک اس کے اصل نام کا کسی کو علم نہیں۔ پولیس ریکارڈ میں بھی اس کا اصل نام نہیں تھا، اور جب میں نے نکلوا لیا تو اس کے دماغ میں بہارے کا نام ریپیٹ کرا دیا اور اس کے دماغ میں کوئی پرانی یاد جنم لے گی اور اسے بہارے یاد رہے گی۔ جان بوجھ کر تمہاری پارٹی میں اس جوکر کو میں نے بھیجا کہیں بہارے کو پہچانے گا یا نہیں، لیکن میری قسمت اچھی تھی، وہ بہارے کو پہچان گیا اور اس کے بعد کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے مجھے لگا تم اس سچ کو جان کر اسے چھوڑ دو گے، مگر تم سے زیادہ ڈھیٹ انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم نے اسے پھر سے اپنا لیا اور اس کے بعد تم اس جوکر کو تلاشنے لگے۔ میں نے ڈی ایس پی کو پیسے کھلایا اور اسے اپنے حق میں کر لیا کہ ساری بیگ کی سیکیورٹی ہی ہٹوا دے۔ اس دن میں سنم کو مارنے نہیں گیا تھا، وہ ایک دم چیخا جس سے خود اپنے جال میں پھنس کر ہی مچھلی تڑپ اٹھتی ہو۔ دارا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں مارنے گیا تھا میں، میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف تمہاری ماں کو اٹھانے گیا تھا تاکہ تمہیں بلیک میل کر سکوں، مگر راستے میں حائل ہو گئی اور اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں نے اسے کتے کی موت مار دیا، کیونکہ میں جل اٹھا تھا ہر جگہ بہارے کے ساتھ تمہارا احساس دیکھ کر، تمہارے کپڑے دیکھ کر، تمہارا کمرہ دیکھ کر۔ میں اس قدر پاگل ہو گیا کہ میں نے سنم کو مار دیا۔ وہ دارا کو دیکھنے لگا۔ دارا اب بھی چپ تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے وہ مر گئی۔ ہاں، اس کا قصور نہیں تھا۔ تمہاری قسمت سے حسد ہونے لگی تھی مجھے کہ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ اتنا دیوانہ کیوں ہو جاتا ہے کہ تمہارے لیے اپنی جان بھی لٹا دے۔ وہ چیخا۔ سنم نے بھی یہی کوشش کی اور میں نے اس کی جان لٹانے کی سزا دی۔
پہلے مجھے خوف محسوس ہوا، مگر یہ خوف پھر جاتا رہا کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا اب تم زمین کھود کر بھی اس جوکر کو نکال لو گے، اور میں اس پاگل بڈھے جوکر کو زیادہ عرصے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تم نے اسے مار دیا، اور یہی میرا اصل مقصد تھا۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن مجھے تو تھا۔ میں نے خود تمہارے نام پر FIR کٹوائی، پولیس وہاں پہنچی اور تمہیں اٹھا کے لے گئی۔ پھر تم جیل چلے گئے اور مجھے لگا میرا راستہ آسان ہو گیا۔ میں بہارے کے پاس گیا، وہ غم مدہوشی اور اس ذہنی کیفیت میں بھی مجھ سے نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ میں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کے بولتا بھی رہتا، وہ ایک لفظ نہ بولتی۔ اس کی آنکھوں میں تم تھے، میں نہیں۔ میرا بس نہیں چلتا تھا تمہیں جیل سے نکال کر بہارے کے سامنے ہی جان سے مار دوں۔ تم مر کیوں نہیں جاتے؟ میری اچھی بری زندگی کو برباد کرنے پہنچ گئے تھے، لیکن مجھے یقین تھا میری توجہ اور محبت بہارے کو بھلا دے گی کہ دارا بھی کوئی تھا۔ لیکن اس دن کے بعد فائق نے مجھے تمہارے گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ وہ ہنسا جسے غم سے، وہ میرا بھائی، میرے دوست، سب چھن گئے، سب تمہارے ہو گئے۔ میرے لیے کیا کافی نہیں تھا یہ سب؟ کیا میں پاگل نہ ہوتا؟ کیا میں نفرت نہ کرتا تم سے؟ کہ میں یہ تمنا نہ کرتا کہ تم مر جاؤ؟ بس چپ۔ دارا کی دھاڑ گونج اٹھی۔ خود ساختہ حسد اور نفرت میں صرف تم نے اپنے پاؤں جلائے ہیں۔ اتنی بڑی پلاننگ کرنے کے بجائے تم صبر کرتے تو شاید تمہیں اچھا ہی سیلا ملتا، لیکن تم نے اپنا یہ حال خود کیا ہے۔ وہ اسے جتانے لگا۔ میرے پیٹ پیچھے مجھ پر وار کر رہے تھے۔ اب اپنا انجام سوچو، کیا ہوا ہے تمہارا انجام؟ ان سلاخوں کے پیچھے 302 کے کیس میں کون اندر بیٹھا ہے؟ تمہیں کیا ہو رہا تھا؟ تم کیا سوچ رہے تھے؟ افسوس، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور مجھے یہ بھی افسوس رہے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو اس نفرت میں تباہ کر دیا۔ مجھے یہاں سے نکال لو دارا، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ بلال نے ہی اس کے ہاتھ جگڑ لیے۔ جس شخص سے وہ نفرت کا اظہار کر رہا تھا، جس کی زندگی اس نے تباہ کر دی، اب اسی کے آگے وہ رو رہا تھا۔ دارا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ تم قاتل ہو، اور قاتلوں کے لیے رحم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ نہیں دارا، مجھے یہاں سے نکال لو دارا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، رک جاؤ، مت جاؤ۔ وہ چلانے لگا۔ دارا کے قدم نہ جانے کیوں ٹھہر گئے۔ اسے مڑ کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے بلال کی جانب دیکھا، اور شاید اس کے دل میں نرمی سی اتری تھی، لیکن صنم کی لاش، اپنا جیل جانا، اپنی بیوی کی اذیت، سب آنکھوں کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ منہ موڑ کر نکل گیا۔ بلال چیختا چلاتا ہی رہ گیا۔ دارا باہر نکل آیا۔ کمشنر صاحب پہنچ گئے تھے۔ اس کی پیشی تھی۔ اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا، نہ ہی وہ جانتا تھا قسمت اس کے لیے کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ کیا وہ ساری زندگی اب اسی کشمکش میں رہے گا کہ وہ کیا کرے، کہاں سے کمائے اتنا کہ اپنے بچے بیوی کو وہ ساری لگژری لائف دے جو اب تک دیتا آیا تھا، اور وہ گھر جہاں اس کی اور بہارے کی کئی یادیں تھیں، جسے بہارے ہمیشہ سے بہت پسند کرتی تھی۔ اپنے وکیل کے ساتھ اور کمشنر کے ساتھ وہ عدالت میں پیش ہوا۔ بلال کی جانب سے کوئی وکیل نہیں تھا۔ فائق نے اور تاش معاذ نے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ باقی کسی کو ابھی کچھ پتا نہیں تھا۔ اس کا سارا کیس جج کے سامنے رکھا گیا، اور سب چیز جان کر تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد
دارا کو اگلی بار قانون ہاتھ میں لینے سے روکنے کی وارننگ دے کر دارا کو باعزت بری کر دیا گیا، کیونکہ وہ جرمانہ بھی بھر چکا تھا اور 1 سال کی قید بھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی جاب کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا، یعنی زندگی اسے دوبارہ اسی جگہ پر لائی تھی جہاں اس کا باپ اسے چھوڑ کر گیا تھا، اور اس نے دن رات ایک کر کے اپنے لیے جگہ چنی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ بہت بڑے بڑے آفیسر تھے جو اس وقت یہاں کھڑے تھے۔ جج سے کچھ بات ہوئی۔ دارا ان سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امید اسے بالکل نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا جس طرح اسے معتدل کیا گیا ہے، اسے دوبارہ کبھی اس کی پوزیشن دی جائے گی۔ اسے دوبارہ کبھی نہیں اس کی پوزیشن دی جائے گی۔ آپ کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے اور آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کو آپ کی جاب لائسنس دوبارہ دیا جاتا ہے دارا سکندر، اس امید سے کہ آپ دوبارہ اپنے آپ کو اور اپنی جاب کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ جج کی بات تھی یا اس کی زندگی کی نوید؟ ایک دم ہی بے ساختہ سر تھام گیا۔ جتنی فکر اسے تھی اتنی کسی اور کو ہو نہیں سکتی تھی۔ شکر کا کلمہ منہ سے نکلا اور اس نے سر ہلایا۔ جج نے اس کے ہاتھ میں اس کی ساری اتھارٹیز، اس کا لائسنس، اس کی پراپرٹی، سب ایک پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دارا نے وہاں کھڑے سب لوگوں کا شکر ادا کیا، خاص کر کمشنر صاحب کا۔ ان کی ہی محنت نے یہ سب کیا تھا۔